ویلکم بیک. گزشتہ روز پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے وہ ناکام ہوئے، جس کا ذکر خواجہ آصف صاحب نے بھی کیا. اس پر بات کرتے ہیں. ماہر افغان امور ہمارے ساتھ ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سمیع اللہ یوسف زئی صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. سمیع، کیا ہوا؟ بڑی امیدیں وابستہ تو کی جا رہی تھیں، لیکن مذاکرات ناکام ہوئے تو معاملہ اٹکا کہاں؟ شکریہ. دیکھیں، جب آخری مذاکرات ہو گئی تھی استنبول میں، وہاں سے کچھ اس طرح خد و خال نظر آ رہا تھا کہ شاید یہ مذاکرات اتنے بڑے حوصلہ افزا نتائج برآمد نہیں کریں گے. تو اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ بدقسمتی سے یہ جو مذاکرات ہیں یہ سب کچھ الٹے ہو گئے. اس ریجن میں مذاکرات اٹیک کے بعد مذاکرات ہو گئی. میرے خیال میں جو پاکستان نے افغانستان میں اٹیک کیا، پھر دونوں ڈیورنٹ لائن کے اوپر دونوں اطراف کی طرف سے جو لڑائی چڑھ گئی، بہتر تو یہ تھا کہ اسی طرح مذاکرات پہلے کرتے تھے. لیکن یہاں پر بدقسمتی سے جو پہلے لڑائی ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے مذاکرات کے میز پہ جانا ہوا، اور وہ بھی ایسی صورتحال میں کہ دونوں طرفوں سے میڈیا میں، حکومتی سطح پر، وزراء کی سطح پر ایک بہت بڑی نفرت اور بہت بڑی ایک ہائپ کو کریٹ کیا گیا. تو اسی پوزیشن سے اگر کوئی بھی مذاکرات کے لیے جائیں گے جس کے اوپر بہت زیادہ پبلک پریشر ہو کہ اب تو کچھ کرنا پڑے گا آپ کو، تو ظاہر بات ہے اس طرح کے مذاکرات آسانی سے آگے نہیں چل سکتے. اور پاکستان بھی ایک سنگل ایجنڈے سے آیا تھا کہ طالبان افغانستان جو ہے نا وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرے، اس کا جو ریزسٹنس ہے یا انسرجنسی ہے اس کو انویلڈ قرار دے. لیکن آپ کو پتہ ہے طالبان بھی ایسے لوگ ہیں، وہ بہت کم اس طرح مذاکرات میں بولتے ہیں، لیکن جو بولتے ہیں پھر ان کے وہ حر پہ آخر ہوتا ہے. تو بدقسمتی سے یہ کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. لیکن ابھی چلو ہم پر امید ہے کہ جو قطر میں ایک جو ایگریمنٹ ہوا ریٹن تحریری طور پر، اس میں شاید اس سیز فائر پر کچھ اثر ہو، یعنی اسٹل وہ کنٹینیو رہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 3 دن پہلے وہ چمن کے بارڈر پر ڈیورنٹ لائن میں وہاں پر تھوڑا سا غلط فہمی کی وجہ سے آلموسٹ وہ سیز فائر ٹوٹ چکا تھا. لیکن ابھی بھی بڑی یعنی سیز فائر کا مستقبل جو ہے نا مجھے بڑی نازک لگتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے مستقبل سیز فائر کا ٹی ٹی پی کے جو آپریشنز ہے یا پاکستان کے خلاف جو کچھ کر رہی ہے، ان کی انٹینسٹی اور ان کے وزن پہ ہوتا ہے. اچھا، تو لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ چلیں اگر ایک نقطے پہ، اور وہ نقطہ پاکستان کی جانب سے آج سے نہیں کئی بار اس کا مطالبہ بھی کیا گیا، اور یہ دیرینہ مطالبہ ہے ٹو کنٹرول جو ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے اور دیگر خوارج ہیں، ان کو کنٹرول کیا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے سمیع کہ طالبان یعنی ٹی ٹی اے جو ہے وہ اپنے پورے ملک کی جو روابط ہے اپنے ہمسایہ ملک سے محض ایک دہشت گرد گروہ کے لیے پورے جسے کہتے ہیں آپ نے لگا دیے ہیں اس طرح سے کہ آپ کے تعلقات ہی خراب ہو جائیں؟ اتنے اسٹیک پہ لگایا جا سکتا ہے صرف ایک گروہ کے لیے؟ دیکھیں، یہ تو پاکستانیوں کو شاید اسی طرح لگ رہی ہے، لیکن افغانیوں کے پاس یا طالبان کے پاس جو دلیل ہے کہ بے ایل اے کے ساتھ تو یہ نیا تنازع ہے پاکستان کے اندر، نہ کوئی نیا گروپ ہے، وہ 70 سے چل رہی ہے، 65 سے چل رہی ہے، اور نہ ان کا طالبان کے ساتھ کوئی مذہبی تعلق ہے، کوئی ریلیجن، کوئی اس طرح تعلق بھی نہیں ہے. ہاں، ٹی ٹی پی ان کا ایک بڑی دیرینہ ساتھی تھے. انوار اگر ٹیرر کے دوران وہ بڑی انہوں نے افغان طالبان کے لیے قربانی دی. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ جو افغان پاکستانی مہاجرین ہیں وزیرستان کا، وہ تو طالبان کے وقت میں افغانستان نہیں آئے تھے، وہ 2007 اور 2009 میں افغانستان شفٹ ہو گئی تھی. اسی طرح ٹی ٹی پی جو ہے نا وہ ایک پرانا مسئلہ ہے. تو ایک حد تک تو پاکستان کی بھی جو استدلال ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ ان کو کنٹرول کریں، اور افغانستان کی بھی استدلال کی ایک حد تک ٹھیک ہے کہ ہم تو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پوری طرح اپنی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ڈالنا. ہم خود ایک ایسا حکومت ہے جو انٹرنیشنلی آپ پاکستان نے بھی ان کو تسلیم نہیں کیا ہے، ان کے پرابلمز ہیں. کیسے ہم ایک ایسے گروپ کے ساتھ جو ان کے 5-6 ہزار بندے ہیں ان کے خلاف ایک لڑائی آغاز کریں؟ تو میرے خیال میں دونوں طرفوں سے جارحیت زیادہ ہے اگر وہ تھوڑا سا نرم بات کرے. لیکن ایک چیز ہے، طالبان کو ابھی بھی کنفیوژن ہے
کہ جو پاکستان سنگل ایجنڈا کے ساتھ اس مذاکرات میں آئے بڑی اگریسو موڈ میں، تو ان کو اب یہ لگتا ہے کہ یہ شاید امریکہ اس کے پشپناہ ہے. اسی وجہ سے آج آپ نے دیکھ لیا کہ اب افغان طالبان وہ اس لڑائی کو امریکہ کی لڑائی قرار دے رہی ہے، اور تاکہ اب پاکستان میں جو مذہبی قوتیں ہیں یا جو انٹی امریکن سینٹیمنٹس ہیں ان کو کیش کرے. اور آج پاکستان طالبان کے جو اسپوکس مین ہیں انہوں نے بڑی اس پر تفصیل سے بات کی، پاکستان کے انٹرنل جو پولیٹیکل میٹرز ہیں ان پر بھی بات کی، اور قبائلوں کے بارے میں کہا کہ آپ کی وجہ سے کہ آپ اس کے اوپر ظلم کرے وہ یہاں پر بھاگ گئی ہے. تو اب لگتا ہے کہ دونوں طرف یعنی ایک لمبی یعنی ایک دوسرے کے خلاف جو کانفلکٹ ہے مداخلت کرے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب. آنے والے دنوں میں جیسے آپ نے کہا کہ مذاکرات کے اور کوئی حل نہیں ہو سکتا، لیکن جس قسم کی شعلہ بیانی کی جا رہی ہے اس سے معاملات مزید خراب ضرور ہو سکتے ہیں. That's all for today. کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.